میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، صحیح روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے دونوں پیر اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں ختم کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اور اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کہاں برباد کیا۔ اور بعض روایتوں کے الفاظ میں ہے کہ اس نے اپنی جوانی کو کس چیز میں برباد کیا۔ اس لیے اپنی کمائی کو پاکیزہ کر لو اور حرام و گندی کمائی سے اجتناب کرو، تو تم پاکیزہ بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے اور سعادت مند و خوش بخت ہو جاؤ گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کھانا جب بدن میں جاتا ہے تو اس میں مل کر اسے پروان چڑھاتا ہے، پھر وہی کھانا جسم کا ایک حصہ اور جز بن جاتا ہے، تو اگر وہ کھانا خبیث ہو تو جسم بھی خبیث بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام غذا سے ہو تو وہ جہنم کی آگ ہی کا حقدار ہے۔ اور یہاں کھانے سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے انسان اس دنیا میں اپنی ذات کے فائدے اور لذت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خواہ اسے وہ کھانا یا پینا نہ ہو۔ اے اللہ، اے ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، تو ہمارے ظاہری اور باطنی گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، تو ہماری تمام چھوٹی اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اگلی پچھلی تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی حلال چیزوں سے کے ذریعے حرام چیزوں سے بے نیاز کر دے اور اپنی ذات کے علاوہ تمام چیزوں سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، تو ہمیں پاکیزہ اور حلال روزی کی توفیق عطا فرما اور حرام اور خبیث روزی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کی گندگیوں سے تجھ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنے نفسوں کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کی گندگیوں سے تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، اور تجھ سے خواہشات کی پیروی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تو خادم حرمین شریفین کو اپنی پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ان کو اور ان کے ولی عہد کو ہدایت فرما اور انہیں سیدھے راستے پر قائم فرما اور انہیں اپنے پسندیدہ کاموں پر لگا دے۔ اے اللہ، تو تمام مسلم حکمرانوں کو اپنے رعایا کی دینی اور دنیاوی خوشحالی کے کام کی توفیق عطا فرما۔ اے زندہ و جاوید ذات، اے ذوالجلال والاکرام، اے اللہ، تو مسلمانوں میں جو بیمار ہیں ان کو انہیں شفا عطا فرما، جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں بھلائی عطا فرما، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر برائی سے پناہ چاہتے ہیں، جسے ہم جانتے ہیں جسے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کے دشمنوں کو کی گرفت فرما۔ اے اللہ، تو ان کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ اے اللہ، تو ان کی سازشوں اور ان کی پلاننگ کو برباد کر دے۔ اے اللہ، تو ان کی سازشوں کو خود ان کی ناکامی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، تو ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرما۔ اے اللہ، اے بے نیاز، اے مالدار، اے قابل تعریف ذات، اے اللہ، اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات، اے اللہ، تو ہمیں بارش نم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ، تو بارش نازل فرما۔